دوستو ناظرین، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے اور ہمارے لیے انتظار کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ خیال ہمارا آج کا موضوع۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ اب وہ وقت آیا ہے کہ آپ ہمارے خیالات نہ سنیں اور ہمارے مہمان خاص کے خیالات سنیں اور ان خیالات کا بہت بہت مزہ لیں، کیونکہ آج کے جو ہمارے مہمان خاص ہیں ان کے خیالات جو ہیں لاجواب ہیں۔ تو آئیے ملتے ہیں آج کے مہمان خاص سے، بشیر بدر صاحب سے۔ آداب حضور، آداب، خوش آمدید ہے آپ کی، خوش آمدید، خوش آمدید۔ واہ، اب میرا خیال ہے کہ آپ کا جو خیال ہے وہ باہر نکلنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ کیسا رہا شیر؟ بہت اچھا رہا، یعنی خیال کی بے خیالی تک پہنچنا ہے۔ کیا بات ہے سر، آئیے تشریف رکھیے۔ واہ بشیر صاحب، خیال کی ہم نے اتنی باتیں کی، اس طرف سے اس طرف سے، اوپر سے نیچے سے، لیکن آپ کے خیال سے خیال ہے کیا چیز؟ اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ پوری زندگی ہے خیال، لیکن اسے غزل میں پھر غزل بن کے آنا پڑے گا۔ یہ بھی یہ کتنا بڑا خیال ہے محبوب کا کہ آپ اس کے خیال میں سارے خیال بھلا دیں۔ کبھی جب تمہارا خیال آ گیا، کبھی جب تمہارا خیال آ گیا، کئی روز تک بے خیالی رہی۔ تو خیال کا سلسلہ یہ ہے، اور شاعری ہے بھی، ایمانداری کی بات یہ ہے کہ جو سادہ سا اخبار بتاتا ہے، بلکہ کیلکولیشنز بتاتے ہیں، اس کے پیچھے جو زندگی ہے وہ بڑی پیچیدہ ہے، خوبصورت ہے اور سچ ہے۔ تو آپ کوئی سا بڑا سا شعر، کوئی شعر بڑا لیں، زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمین، تو یہ لگے گا کہ زندگی کی آپ شکایت کر رہے، جی نہیں، زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمین، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے۔ آپ یہ قبر کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، خیال قبر سے شروع ہوا، لیکن زندگی کے لیے زندگی مانگ رہے ہیں، گھر مانگ رہے ہیں، حسن مانگ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ سلسلہ آپ چاندنی رات ہے۔ دیکھیے ابھی میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی جگہ دکھائی اور اس کی تکلیفیں دکھائیں، لیکن بڑی چیزوں کی، خوبصورت چیزوں کا جو حسن ہے وہ کبھی کبھی انسانی زندگی میں کتنا بصورت تو نہیں کہوں گا، لیکن کتنا تلخ و تیکھا ہو سکتا ہے۔ چاندنی رات ہے، چاندنی رات، گھر دھوپ کا گھر لگتا ہے۔ اب آپ کے اندر خیال تو کوئی، چاندنی رات ہے، خیال کہیں اور پہنچ گیا، ہاں، گھر دھوپ کا گھر لگتا ہے اور دل میرا آگ میں جلتا ہوا پر لگتا ہے، اور اس کے سینے میں کوئی سانپ چھپا بیٹھا ہے، اس کے سینے میں کوئی سانپ چھپا بیٹھا ہے، پھول سے ہاتھ ملاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اب کہاں کا خیال؟ شاعری اگر یہ ہو جائے کہ یہ پھول ہے، اس میں 7 پتیاں ہوتی ہیں، کل سورج نکلے گا، اور نہیں، ایک پھول جو ہے وہ کتنا ظالم، اور چہرہ کسی خطرناک سانپ کا ہو سکتا ہے، اور پھول بن کے آیا ہو، اور سیاہ سانپ کے سر پر سفید پھول کھلا۔ روایتوں میں بڑی پیچدار جدت ہے، سانپ کے سر سے پھول جو کھلتے ہیں وہ زندگی کا حسن ہے، اور پھول کے پیچھے جو سانپ چھپا ہوا ہے وہ زندگی کا خوف ہے، زندگی کی وقتی ریاکاری ہے۔ شاعری شاید اسی خیال کا نام ہے۔ اللہ کی کائنات میں جو رازہائے سربستہ ہیں، چھپے ہوئے خیالات ہیں، وہ اس کو شاعری پردے اٹھاتی ہے، اور ہر خیال کے سینکڑوں خیال پیدا ہوتے ہیں۔ سر ابھی ہم بات کر رہے تھے خیالوں سے، مجھے ایک اور خیال آیا۔ آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے اپنی نجی زندگی میں اتنا کچھ کیا ہے، یہ نوکری کی، وہ نوکری کی، یہ کام کیا، وہاں کام کیا، یہاں کام کیا، تو میرے خیال سے یہ تمام تجربے جو ہیں، کبھی 7 رنگوں کا پھول ہوں، کبھی دھوپ ہوں، کبھی دھول ہوں، میں تمام کپڑے بدل چکا تیرے موسموں کی بارات میں۔ اوئے ہوئے، تیرے موسم کی، بہت خوب، بہت خوب سر، بہت خوب سر۔ اس میں یہ غزل میں نے ترنم سے کہی تھی، اور اس میں ایسا سخت سا شعر آ گیا، میں آپ کو اس کے ترنم کا ایک شعر سناتا ہوں۔ بڑی خوشی کی صاف غزل شروع ہوئی تھی یہ۔
وہ تھا کہ کبھی ساتھ ابھی سنایا تھا میں نے آپ کو، وہ مہکتی، اب کہاں سے غزل شروع ہو رہی ہے، وہ مہکتی پلکوں کی اوٹ سے کوئی تارا چمکا تھا رات میں، وہ مہکتی پلکوں کی اوٹ سے کوئی تارا چمکا تھا رات میں، میری بند مٹھی نہ کھولیے وہی کوہ نور ہے ہاتھ میں، کیا بات ہے، میں تمام تارے اٹھا اٹھا کے غریب لوگوں میں بانٹ دوں، میں تمام تارے اٹھا اٹھا کے غریب لوگوں میں بانٹ دوں، کبھی ایک رات وہ آسماں کا نظام دے میرے ہاتھ میں، کبھی 7 رنگوں کا پھول ہوں، کبھی دھوپ ہوں کبھی دھول ہوں، کبھی 7 رنگوں کا پھول ہوں، کبھی دھوپ ہوں کبھی دھول ہوں، میں تمام کپڑے بدل چکا تیرے موسموں کی بارات میں۔ عشق کا بھی عجیب ڈیفینیشن شاعر کے ہاں تو پیمبروں کے قریب تک پہنچنے لگتا، یہ بھی خیال ہے، کیا بات، کوئی عشق ہے کہ اکیلا ریت کی شال اوڑھ کے چل دیا، مجنوں صاحب کا کوئی یہ عشق تھا، لیلا لیلا کہتے ہوئے چلے جا رہے ہو، کوئی عشق ہے کہ اکیلا ریت کی شال اوڑھ کے چل دیا، کبھی بال بچوں کے ساتھ آ یہ پڑاؤ لگتا ہے رات میں، کیا بات، لٹنا ہے عشق میں تو پھر ایسے لٹو جیسے امام حسین لوٹے تھے، اور لیلا لیلا کہہ کے اور تھوڑی سی راک واک ڈال لی، یہ تو ہم بھی کر سکتے، یہ تو ہم بھی کر سکتے، کوئی مطلب کوئی اپنا کمال دکھاؤ، کیا بات، تو یہ خیال شاعری جو ہے وہ بالآخر چاہے رومانس سے شروع ہو، چاہے شراب کے نام سے شروع ہو، چاہے پھول کے نام سے شروع ہو، وہ پھول کو زندگی کی تلوار، اور تلوار بھی وہ جو حق کی تلوار ہو، کیا بات، ظلم کے خلاف لڑے، کاہلی کے خلاف لڑے، اور بالآخر زندگی خوبصورت ہوتی جاتی ہے۔ چونکہ اس سلسلے میں آپ کو ایک شعر سناؤں، یہ 50 اور 60 کے درمیان when I was very young chap، کبھی کبھی دھوکہ ہو جاتا تھا کہ میں بھی آپ کی طرح بتانے سے تو نہیں آیا ہوں، سر پر گھنیرے بال تھے ماتھا کھلا نہ تھا، تو میں نے شعر کہا کہ خوبصورت اداس خوف زدہ وہ بھی ہے 20ویں صدی کی طرح، خوبصورت اداس خوف زدہ وہ بھی ہے 20ویں صدی کی طرح۔ اب صاحب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ زندگی جو ہے وہ موت ایک وائمہ ہے، زندگی جو ہے وہ کپڑے بدلتی ہے، کیونکہ میں نے پھر شعر بدلا، دیکھیے اب 20 سال کی عمر میں کہہ رہے ہیں کہ خوبصورت اداس خوف زدہ، اب کہہ رہے ہیں کہ خوبصورت ذہین بچوں سا وہ ہے 21ویں صدی کی طرح، کیا بات، تو گرو کرتا ہے آدمی، اور شاعری کے وسیلے سے حیاتوں کو، کائنات کو انوسینٹ طریقے سے جو آدمی فیل کرتا ہے وہ اس کا اپنا پرسنل ہے۔ ایک معاف کیجیے گا، ایک کسی انگریز شاعر کی ایک لائن ہے، انہوں نے یہ کہا، I was so much older then, I'm younger than that now، یعنی کہ پہلے میں بوڑھا تھا جی اب میں جوان، جی یہی شعر، وہی بات ہے، یہ دیکھیے، اب دیکھیے یہاں آ کر کے زبانوں کا کوئی فرق نہیں رہا، تجربہ کا، ہاں جیسے جیسے ارے ایک دن صاحب ٹی وی پہ دکھایا جا رہا تھا، اتنے سے ٹی وی پہ ہزاروں ستارے، اور اس میں بتایا کہ ہر ستارہ دنیا سے بڑا ہے، تو یہ کیسے ہوا؟ پھر یہ محبت ہے کہ روشن ہے آسمان محبت کے نام سے، اب کریٹر یہاں ابھی شاعر تھا اور اب کریٹر اصلی آ رہا ہے
کہ روشن ہے آسمان محبت کے نام سے، قطرے کو اس نے چھو کے سمندر بنا دیا۔ تو جو نئے نئے جو سائنس جو ہے وہ خود بہت بڑی پوئٹری ہے۔ جی بہت بڑی پوئٹری۔ جس لوگ کہتے تھے کہ نہ جاننا پوئٹری ہے، نہ جاننے کے معنی یہ ہے کہ آپ کوئی وہ نہ جانیے، دو چار نہ جانیے، دفتر نہ جانیے، لیکن اس راستے سے وہاں جانیے جو پوری دروازے کھل جاتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ سینکڑوں برس جتنے پیچھے جائیں گے اس سے زیادہ آگے جائیں گے۔ دیکھیے ابھی آپ نے یہی شعر دیکھا کہ روشن ہے آسمان محبت کے نام سے، قطرے کو اس نے چھو کے سمندر بنا دیا۔ سر کیا بات ہے۔ ابھی آپ جو سفر ہے جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا۔ میل کا پتھر نہیں دیکھا۔ اب تو اس میں دیر ہو جاتی واپسی میں، واپس لوٹ کے آؤ تو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بے وقت اگر جاؤں گا سب چونک پڑیں گے، بے وقت اگر جاؤں گا سب چونک پڑیں گے، ایک عمر ہوئی دن میں کبھی گھر نہیں دیکھا۔ اب ایک دم لگا کہ یہ بالکل آپ کے بمبئی کی زندگی ہے۔ آدمی گھر میں رہتا ہے، ایک ہی گھر میں رہتا ہے، اپنے گھر محلے میں شہر میں رہتا ہے اور 200 کلومیٹر سفر کرتا ہے اور وہ اسی شہر میں رہ رہا ہے۔ اور ہمارے گاؤں میں دوسرے گاؤں ایک میل چلے گئے تو پردیس چلے گئے۔ کیا بات ہے۔ تو اس میں ایک شعر سنے آپ، ترنم سے میں سناؤں۔ ترنم میں پلیز۔ ہے عجیب شہر کی زندگی، نہ سفر رہا نہ قیام ہے۔ کیا بات ہے۔ ہے عجیب شہر کی زندگی، نہ سفر رہا نہ قیام ہے، کہیں کاروبار سی دوپہر، کیا بات ہے، کہیں بد مزاج سی شام ہے۔ یہاں کے ایک آدمی سے ملیے گا، یوں ہی روز ملنے کی آرزو، بڑی رکھ رکھاؤ کی گفتگو، یوں ہی روز ملنے کی آرزو، بڑی رکھ رکھاؤ کی گفتگو، یہ شرافتیں نہیں بے غرض، اسے آپ سے کوئی کام ہے۔ بہت اچھی ملے آپ، شرافتیں بھی بے غرض نہیں۔ اچھا اب میں بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے ابھی ہم لوگ بالکل آ گئے، یعنی جدید بمبئی میں آ گئے، ہمارا بمبئی کچھ پیچھے رہ گیا، ہم لوگ اور آگے نکل گئے۔ لیکن آپ کو میں 5000 سال پہلے اسی ریل کی پٹری سے لے جا رہا ہوں۔ 5000 سال پہلے جہاں یہ عقیدہ تھا کہ چڑیوں کی چہچہاہٹ سے ہی سویرا ہوتا ہے۔ اور دوسرا حصہ میں پھر سناتا ہوں، لاسٹ آخری شعر۔ کیا بات ہے۔ کوئی نغمہ دھوپ کے گاؤں سا، کوئی نغمہ دھوپ کے گاؤں سا، کوئی نغمہ شام کی چھاؤں سا، کوئی نغمہ دھوپ کے گاؤں سا، کوئی نغمہ شام کی چھاؤں سا، ذرا ان پرندوں سے پوچھنا یہ کلام کس کا کلام ہے۔ کیا بات۔ پرانے 5000 سال پہلے کی آپ جو پوئٹری ہے، تقریباً نیم مذہبی کتابیں ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ سویرے جو پرندوں کی آواز ہے وہ خدا کی آواز ہے، وہ گرو کرتی ہے تو سورج اس کا عکس ہے۔ کیا بات ہے، سورج اس کا عکس ہے۔ اور پھر یہ آپ اس طرح جو سنسکرت کی 5000 سال پہلی کتاب ہے، یہ اس کا اسی میں سے کہیں خیال ہے۔ اور پھر وہی پرندے جب شام کو گنگناتے ہیں تو پھر نیند ہے، خواب ہے، رات ہے۔ کوئی نغمہ دھوپ کے گاؤں سا، کوئی نغمہ شام کی چھاؤں سا، ذرا ان پرندوں سے پوچھنا یہ کلام کس کا کلام ہے۔ ہم لفظ کو بتاتے ہیں کہ خدا سے مل رہا ہے، وہاں پرندوں کی آواز خدا کی آواز سے ملنے لگتی ہے۔ بہت خوبصورت، بہت۔ کہ مجھے یہ یاد نہیں آ رہا، میں نے کل ایک شعر کہا کہ پانی برس رہا ہے اور پتھر میں سے
ایسا یہ پانی نہیں برس رہا ہے جیسے کوئی خدا کی آواز برس رہی ہے، سویرے دیکھیے گا اس میں سے پھول کھلیں گے، پھول کھلیں گے۔ تو خیال تو بیسک ہے۔ خیال کی باتوں میں آپ نے ہمیں کہاں تک 5000 پیچھے آپ نے ہم کو پہنچا دیا، اور 5000 سال آگے بھی آپ نے ہم کو پہنچا دیا۔ محبت ہے آپ کی، ورنہ آپ کو دیکھ کے آپ کچھ تھوڑا آدمی بہک جاتے ہی ہے۔ میں بس میرے دماغ میں خیال آیا، آپ نے 20ویں صدی کا اتنا ذکر کیا، معلوم ہوتا کہ کل ہی کی بات ہے کہ ہم 20ویں صدی کو خدا مان رہے تھے کہ اس سے بڑی کوئی صدی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب دیکھ لو ختم ہو کے چلی بھی گئی، اب یہ 21ویں صدی شروع ہو گئی، بالکل صحیح ہے۔ اور اب ہم لیکن دیکھیے شاعری اس کے ساتھ چل رہی ہے، شاعری ساتھ چل رہی ہے۔ کمال ہے سر۔ تو بشیر صاحب اب کچھ کہنے کے لیے میرے پاس باقی نہیں ہے، آپ نے اتنا سندر بتایا ہم کو سب کچھ، تو میرے خیال سے اس وقت میرے لیے خاموش رہنا سب سے صحیح راستہ ہے۔ بس اتنا میں ضرور کہوں گا، یہاں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اور انشاءاللہ مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ واہ، ناظرین دوستو، آگے کہنے کی کچھ ضرورت ہے ہی نہیں۔